قارون کو دولت مل گئی، اتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی چابیاں اٹھاتی. یعنی یہ معاذ اللہ کوئی گپ نہیں، یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ہیل و حجت سے کام لیتے، غریب ہو جاتے. اس کو کہا زکوٰۃ دو، تو کہنے لگا آپ کی تو میرے مال پہ نظر ہے. اب نے فرمایا تو بڑا بیوقوف ہے، مال تجھے اللہ نے دیا ہے نا، تو اللہ کے رستے میں دے. یہ کام ذرا مشکل ہے کہ اس کو بار بار کہا تو اس نے نہ بجائے اس کے کہ وہ مال دیتا، اس نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دیا. ایک عورت کو تیار کر کے لایا. یہ الزاموں والا کیس سنتے آ رہے ہیں آپ کہاں تک؟ حضرت یوسف پہ بھی لگا، جناب مریم پہ بھی لگا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم پہ بھی لگا، اور حضرت عیسیٰ پہ بھی. سارے ہوئے نا الزامات. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ الزام لگانا، بہتان ترازی کرنا، اور ہمارے یہاں اچھی بات دل سے پھیلتی ہے، بری خبر وہ جلدی پھیل جاتی. ایک عورت کو تیار کر کے لایا معاذ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کے لیے. اور جب وہ بی بی آپ کے سامنے لا کے کھڑی کی تو حضرت موسیٰ نے جلال فرمایا، فرمایا تجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے. تو وہ خاتون کانپنے لگی، کہنے لگی میں موسیٰ کلیم کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی؟ مجھے تو اس نے پیسے دے کے تیار کیا، مجھے پیسے دے کے تیار کیا، اور بڑی اس نے مجھے تکلیف دی ہے. یہ جب کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ تو سارا کچھ کرتا پر میری سفید چادر پہ داغ تو نہ لگانے کی کوشش کر. آپ رونے لگے. آپ یقین کریں لوگ تکلیف دیتے ہیں، بعضوں کا ایسی بات کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. تو یہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. کہتے ہیں آپ حوصلہ کریں، آپ درویش ہیں. حضرت موسیٰ سے بڑا درویش کون ہوگا؟ کلیم تھے نا اللہ کے، بڑا جگرا ہے نا. لیکن رو پڑے، کہنے لگے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہنے لگے اللہ اب اسے سزا دے. تو رب کریم نے اس کے سارا ساز و سامان سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا. وہ زمین میں غرق ہو گیا اپنے خزانے سمیت. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ لوگ حسد کرنے لگے تو ایک عورت ایک دفعہ آ گئی، کہنے لگی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. یہ بڑا کٹھن سا معاملہ ہوتا ہے، جو آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے وہی روپ دھار لیتے. مسئلہ پوچھنے اندر آئی تو باہر سے شور ہو گیا. لوگ آ گئے، کوتوال کو بلا لیا، معاذ اللہ امام صاحب کے پاس بی بی ہے، جیل میں لے گئے، سویرے فیصلہ کریں گے. رات کو نہ ساری رات امام اعظم نے نماز پڑھی، ساری رات، اور کہنے لگے اللہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اس حال میں اب ان سوالوں کا جواب دوں گا. وہ عورت بھی ساتھ بند تھی، اس عمر میں ان سوالوں کے جواب یار بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس عمر میں امام صاحب رو رہے تھے تو اس عورت کا دل نرم ہو گیا. امام صاحب سے کہنے لگی مجھے غلطی ہو گئی، میں نے پیسے کسی سے پکڑ لیے تھے. حضور آپ تو اللہ کے نیک بندے. امام صاحب کہنے لگے اب ایک نیکی کر، کوتوال سے کہہ کہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو میں دوا کھا کے واپس آ جاؤں گا. تو وہ کوتوال تو پہلے ملا ہوا تھا، اس نے اس کو کہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے میں گھر جاتی ہوں، دوا کھا کے واپس. امام صاحب نے سمجھا دیا. وہ گئی تو جو برقع اس نے پہنا ہوا تھا نا نقاب، ساری عورتیں وہ جا کے نا اس نے امام صاحب کی بیوی کو دیا. امام صاحب نے اس کو سمجھا کے بھیجا تھا. وہ برقع گھر لے گئی اور جا کے زوجہ کو ساری بات سنائی. وہ دوائی کھانے گھر چلی گئی اور زوجہ برقع پہن کے تھانے آ گئی. سویرے قاضی کے سامنے بھیج ہوئے تو کہنے لگا جی آپ اتنے بزرگ ہو کے عالم ہو کے بیوی کے ساتھ اکیلے. فرمایا میری بیوی ہے تو میں نے اکیلے ہی ہونا تھا اس کے ساتھ، اور کس نے ہونا تھا؟ جناب آپ کی بیوی. فرمایا بلاؤ میرے سسر کو. وہ بلاؤ محلے کی 10-12 عورتوں کو بھی دیکھ لیں. انہوں نے دیکھا تو امام صاحب کی بیوی نکل آئی. وہ جتنے تھے نا الزام لگانے والے وہ اب غور سے دیکھ رہے تھے. تو ایک کہنے لگا امام صاحب سے یہ کیا ہوا؟ فرمایا قرآن ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ قرآن ہے. ہونا کیا تھا؟ رب نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا ہے. تو اس نے بھی الزام لگایا. پھر سزا یہ ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دھنستا. دولت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. تو اگر اللہ کہے تھوڑی سی واپس بھی کرو، بندیاں دے خرچے بات جاندے دے، تھوڑی سی واپس مانگ لے تو ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے.
کہ خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا. وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے, مجھے طلاق ہو گئی تھی, تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی. تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی. کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے, آپ تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی, اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا, یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں, پریشان لوگ میری بات لکھ لیں, جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن, اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. لوگوں سے ڈرنا, لوگوں کی طرف دیکھنا, ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا, ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈلنے کی کوشش کرنا, فلانا نہ ناراض ہو جائے, فلانا نہ ناراض ہو جائے, اور جس نے ہونا ہو جائے, بس رب رسول ناراض نہ ہو. اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے, بل اللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے, وہو خیر الناصرین, وہ بہترین مددگار ہے. توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں, اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں, سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں. میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا, جب مالک بندوبست کرتے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی, مسجد میں رہی تھی, پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا. پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کی اولاد عطا کر دی. یہ بات یہ ایسی تھی, وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں, ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت, پاک باپ کی بیٹی, طیب ماں کی بیٹی, اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون, ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے, کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے, کتنی کو وضاحتیں کرے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں, زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گئے. آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں, سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے, زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں. اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے, اللہ جب مددگار ہو, تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی, اس نے پتوں سے نہیں دلوائی, پھر فرشتے نہیں بھیجے. حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو, وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو, ان سے پوچھو نا, وہ کون ہے پوچھ لو, ان سے کر لو سوال. انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ, یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب, ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے, اور جب مالک اعلان کر دے, جب مالک تیری صفائی دینا چاہے, جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے, تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب, فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا, پھر بچہ بول پڑا. اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی, یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے, بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی, اماں نے پکارا تو آئے نہیں, تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے.
تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائے کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں، علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو، جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو، 300 بندہ
پتے کھا کے گزارا ہونے لگا. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا, ٹھہراؤ تھا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے, گمان بھی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی. فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی. بخاری میں لفظ ہیں, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے, مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. مچھلیاں نہیں, مچھلی. کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا, مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے, کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں, کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب, تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا. 2 اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے. بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا, تندرستی, شفا ہوتی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے, اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے, اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معاملہ کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی, رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے, اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے, مکان بنانے لگے. آپ وہ حساب لگا رہے ہیں, کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے, اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے, اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی, سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دین. وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹو رہا ہے, کہتے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کا ہی کوئی نظام ہے, وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے, وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے, اتنے رشتہ داروں سے, اتنے, کون آپ کے ساتھ چلے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو, اپنے رب کی بارگاہ میں, رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو, وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے, کیا دے سکتے ہیں, کیا حیثیت ہوتی ہے کسی. اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. مدد اللہ سے چاہیں, اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات بنائیں, پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے. کبھی آپ صرف کہہ رہے نا میرا رب میرے ساتھ ہے, اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے. زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو, اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے. اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی, تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں, کہاں بھی ہیں, آپ کمزور ہیں. طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں, ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس, وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو, ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے, پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی. صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہے, غریب ہے, ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا. غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ, ایک مشرک کی کنیزہ تھی, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ ڈنڈوں سے مارتا, دلوں سے مارتا, تکلیف دیتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا, اتنا مارا. اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں, مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے, اللہ کی مدد ادھر ہی ہے. رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا, ان اللہ مع الصابرین, تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی. ذرا ٹھہرنا, تو تھوڑا ڈٹنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو کہے اللہ میرا رب ہے, پھر تو پہلے ڈٹ,
पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तकामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हजरत जुनैरा को उनका मालिक जो है ज़ाहिरी आका वो मार रहा है, ये कनीज़ा है, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा, जुनैरा देखा ना, हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, मायूसी, माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना, हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाब जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है, वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे पुतों की क्या औकात है कि मेरी बेनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बेनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बेनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बेनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई। जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती हैं बुलाओ किधर है तुम्हारे लातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है। होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करे, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करे, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करे। हजरत जुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं। जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है। और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है। फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिज़ी की एक हदीस है, मैं आपको जिंदगी का तजर्बा बताता हूं कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूं तो ये वाली रवायत खोल लेता हूं, मजा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों का ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी करे या देर से करे, अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह में। इमाम गजाली से किसी ने पूछा था, इमाम गजाली से, कि हुजूर अल्लाह का बंदे से राजी होना कमाल है या बंदे का अल्लाह से राजी होना कमाल है? तो इमाम गजाली मुस्कुराए, फरमाने लगे, रब तो बड़ा ही मेहरबान है, वो तो बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। वो तो मस्जिद में आके तौबा करे तो अल्लाह राजी, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरो तो अल्लाह राजी, वो तो किसी अंधे को रास्ता दिखाया तो अल्लाह राजी हो गया, वो तो तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह। इमाम साहब फरमाने लगे, ये बंदा है जो अल्लाह से राजी नहीं होता, जिसके पास औलाद नहीं, वो कहता है चलो एक बेटी मिल जाए तो मैं राजी हूं, बेटी मिल गई तो कहता अब एक बेटा भी मिले तो
پھر راضی ہوں. پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں. پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں. بہرحال راضی ہوتا. لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی، سکھ ہی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے. جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی. انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ، میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ، میرا بھی کچھ بنتا ہے. ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے. ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے. ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے. ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے. راضی بالرضا رہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے. کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کلیم کہتے میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریاب آ دیے. عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا. مجھ سے راضی ہو جائے. بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کریں. اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں دیکھیں نا. جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے، جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے. جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا. اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا. اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتے ہیں نا، مقلب القلوب ہے. لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے. سمجھو کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے. تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا. وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا. تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی.
مدد اللہ سے چاہے، اپنی توجہات کا مرکز رب اور رسول کی ذات کو بنائے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے۔ دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار میں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی طرح سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے۔ لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دارا۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے، اور نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چونو چراں ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے، لباس آدمی پہنا تو جہان آدمی سمجھا، وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے۔ تو پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی اور اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیات کے اندر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر آگے بڑھ کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں وہ عظیم آیت ارشاد فرمائی جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، شانوں کا بیان ہے، بلندیوں کا بیان ہے، اور اس کے کمال اختیار اور کمالات کا بیان ہے۔ اور یہ وہ خوبصورت آیت کریمہ ہے آیت الکرسی۔ یہ حدیث آپ نے آج رٹ لینی ہے، یہ رٹ لینی ہے آپ نے حدیث، اور اتنی پکی رٹنی ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ بچوں کے کانوں میں بھی بتانی ہے کہ یہ کام بھولنا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا نا، وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مرنے سے پہلے پہلے امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ کریم نے نا آیت الکرسی کے فوراً بعد ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس دین میں سختی کوئی نہیں۔ تو یا اللہ پھر کیا ہے؟ وہ جو کافر بڑا اعتراض کرتے ہیں نا کہ دین تلوار سے پھیلا ہے، تو دین ان لوگوں نے فوجوں کے ذریعے پھیلایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کی آیت نمبر 256 میں وضاحت فرما دی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں ہم نے صورتحال واضح کر دی ہے، حق بیان کر دیا ہے۔ اب جو بندہ انکار کرے گا اس حق کا وہ شیطان کے ساتھ ہے، اور جو ایمان لے آئے گا تو پھر اس نے ایک مضبوط چیز کو پکڑ لیا ہے، اور اس مضبوط چیز کو پکڑا ہے جس نے کبھی کھلنا نہیں ہے۔ فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں، سختی نہیں، لیکن نا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے نا سارے، تو اللہ اگر چاہے تو سارے کافروں سے کلمہ پڑھوا دے، لیکن رب فرماتا ہے میں تمہیں حق بتاؤں گا، مان لو گے تو جنت ہے، نہ مانو گے تو جہنم ہے۔ اس لیے جبر والی بات کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نا اسی پارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ بھی ایک انوکھی فطرت ہے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بیان فرمایا۔ محبوب آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں؟ جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا۔ اللہ نے بادشاہی دیا تو وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگ گیا، وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے
جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو بیوقوف نے دلیل کیا دی؟ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں, تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو کہتا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ ایک سزائے موت کا قیدی منگایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا بھی تمہاری سزا کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کل پرسوں پھانسی ہونے والی تھی. کہنے لگا جاؤ تم آزاد ہو. کہنے لگا دیکھ لو میں نے زندگی دے دی نا, حالانکہ یہ پرسوں مر جاتا. اور ایک بے گناہ کو پکڑا, تلوار ماری اور قتل کر دیا. کہنے لگا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں. اب حضرت ابراہیم اس کی اس دلیل پر اعتراض کر سکتے تھے. آپ نے خاص غور کرنا ہے بات پہ. اعتراض کر سکتے کہ تو پاگل ہے, زندگی تو یہ ہے نا کہ جس کو تلوار سے مارا ہے اسے اٹھا کے دکھا. یہ اعتراض ہو سکتا تھا, لیکن جب کوئی بیوقوفوں جیسی دلیل دینا, تو علم مناظرہ کا اصول یہ ہے کہ پھر اسے اس کی زبان میں جواب دیا جاتا ہے. پھر اس کو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا. اب جس طرح کا منہ ہوگا تھپڑ بھی, یہ بزرگوں کی مثالیں ہیں نا. تو اس نے کہا جی دیکھو میں نے بھی بندہ ایک زندہ کر دیا, ایک مار دیا ہے. اب یہ اس کی بیوقوفوں جیسی دلیل تھی, لیکن چونکہ بندہ ہی بیوقوف تھا تو اس کی اس کو سمجھ نہیں آنی تھی. تو حضرت ابراہیم نے دلیل بدل لی اور آپ فرمانے لگے چلو پھر اگر یہی بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر رب ہے نا تو اس طرح کر, فاتی بہا من المغرب, تو اسے مغرب سے نکال. چل یہ تو نے زندہ مردہ کر کے دکھا دیا نا, تو مغرب سے نکال. فبہت الذی کفر, تو کافر پریشان ہو گیا اس لیے کہ وہاں سے نکال سکتا نہیں تھا. تو جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا تو الجھے نہیں, بات ایسی کریں جس کا کوئی جواب موجود نہ ہو. یہاں مفسرین نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا نا یہاں پہ, کیونکہ بیوقوف تھا نا, کہہ نہیں سکا, اگر کہہ دیتا نا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں, تو آپ اپنے رب سے کہیں وہ مغرب سے نکالے. تو مفسرین کہتے ہیں اگر حضرت ابراہیم فرما دیتے نا تو رب کریم نے سورج مغرب سے بھی نکال دینا تھا. لیکن فبہت الذی کفر, وہ یہیں پہ نہ رہ گیا. اللہ کے بندے ہیں نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دہری آ گیا, وہ کہتا تھا کہ ساری مخلوق خود بخود بنی ہے. تو امام صاحب نے بھی علم مناظرہ کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی. وہ کہنے لگا جی خود بن گیا سارا کچھ. تو امام صاحب کہنے لگے چل چھوڑ, کل بات کریں گے تیرے ساتھ. وہ کل دوبارہ آیا تو امام اعظم دریا کے کنارے کھڑے تھے. کہنے لگا امام صاحب بڑے پریشان کھڑے ہو. تو آپ فرمانے لگے پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے عجیب ہی نظارہ دیکھا ہے. ابھی ایک درخت خود بخود کٹا ہے اور خود بخود اس کے تختے بن گئے, خود بخود رندا چلا ہے, خود بخود کشتی بن گئی ہے, خود بخود دریا میں اتری ہے, اور خود بخود کچھ بندوں کو ادھر لے کے آنے لگ گئی ہے, کچھ کو یہاں سے ادھر لے کے جانے لگ گئی ہے, سارا کچھ خود. وہ کہنے لگا حضور سیانے بیانے بندے ہیں, کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے, کبھی بندے خود بخود ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں. آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اور اگر بندے ادھر سے ادھر خود بخود نہیں آ سکتے تو بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے روز چلے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ رہا, پھر آ کے امام اعظم کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا, میرا ذہن صاف ہو گیا, مجھے کلمہ پڑھائیں, میں بھی مدینے والے محبوب کا غلام بن جاتا. تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک, پکی دلیلیں. یہ آیت سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو, اب چونکہ سپارہ لمبا ہے بات رہ نہ جائے, پر یہ مضمون اتنا شاندار ہے کہ میرا یہاں رکنے کو دل کرتا ہے. وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی, اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے, بعض آئمہ پڑھتے ہیں, لیکن سمجھانے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. ہمارے پاس دلیل ہے, قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو, اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے, آپ اسے سمجھا پائیں. امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے, 15-20 لوگ تھے. ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے صورت امام کے پیچھے, ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے, ایک ادھر سے بولتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو, یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو, کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے, طریقہ کرو کوئی بات کا. وہ چپ کر گئے, کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے, ہم تو غیر مہذب ہو گئے. تو امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو
وہ میرے سامنے آئے. انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا. وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے, یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے, یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے. تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہیں نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے, ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو, اس پر اعتبار کرو. تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے. چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی. یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا, قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے. تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور دو واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی, یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی. وہ آدمی وہاں سے گزرا, وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے, لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے. آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے, چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں. تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا, مرنے کے بعد. خیال آیا, اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی, حضرت عزیر علیہ السلام پہ. ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا, ایک گدھا تھا, درخت کے نیچے لیٹ گئے گدھے کو باندھ کے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے. وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی, وہاں شہر آباد ہو گیا, دنیا آباد ہو گئی, زمانہ آباد ہو گیا. آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. 100 سال کے بعد اٹھے, ثم بعثا, جب اٹھے قال کم لبثت, اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم, کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ. تو رب کریم نے فرمایا نہیں, آپ تو 100 سال تک سوئے رہے. فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف, وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا, ہڈیاں بکھر گئیں, اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے, شربت تھا, سالن تھا, اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ, وہ باسی بھی نہیں ہوا. یہ ہے میرے رب کی قدرت. جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں. تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئیے میں مردے کیسے زندہ کروں گا. عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئیے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں. 100 سال تک سوئے رہے. یہ بڑا لطیف واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا, لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے, دوبارہ آئے ہی نہیں. آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر. اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی, اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں, میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, آپ دعا کریں, اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا. تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی. حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی. حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی واپس آئے تو, اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی. پوتے بھی بوڑھے تھے. لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے, یہ میرے رب کی قدرت ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سال ان کا سفید ہو جاتا ہے. علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے, اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا, مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا, جیسے ابھی سوئے تھے نا, کہیں گے دن چڑھ گیا. تو اللہ فرمائے گا ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا. اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے. اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے. تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے.
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں، عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، کچھ نے لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا، مختلف نام آئے۔ وہ 4 پرندے لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا، پھر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا۔ اللہ نے فرمایا مکس ہو گئے نا آپس میں، اب تم آواز دو۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی، اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے۔ تو فرمایا ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا، اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں گا۔ میں ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا، یہ ہمارے جدید دور کے فلسفی بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہوا ایسی چلتی ہے کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ کو عذاب ہوتا ہے کچھ کو ثواب ہوتا ہے، تو قبر کے اندر جب مردے چلے گئے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ ایک ایک قبر سے 70 اٹھیں گے تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو ثواب ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ ہر آدمی کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں۔ میں نے کچھ ایسے بندے دیکھے ہیں، بلکہ کوئی مجھے کہے گا تو میں دکھا دوں گا، ساری سردیاں سویٹر نہیں پہنتے، پھر فوت ہو جاتے ہیں، اور کئیوں نے 6 پہنے ہوتے ہیں، پھر بھی دانت کے ساتھ دانت بج رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں توبہ توبہ بڑی ٹھنڈ ہے۔ یہ بھائی آب و ہوا ایک ہی ہے، لیکن وجود کے اثر قبول کرنے کے معاملات بھی اور ہی ہیں۔ یہی معاملہ قبر میں ہوگا۔ دیکھیں نا حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے نے بھی آب و ہوا لکھی اور کھانے نے بھی، تو گدھا گل سڑ گیا پر کھانا گلا سڑا۔ دوسری بات یہ کہ قبر میں بندے اکٹھے ہیں تو کسی کو عذاب تو کسی کو ثواب۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بھائی اگر ایک پلنگ پہ سوئے ہوں تو ایک خواب میں لاہور ہوتا ہے دوسرا پشاور ہوتا ہے، سوئے کہاں ہوتے ہیں؟ اکٹھے ایک پلنگ پہ۔ وہ ایک کہتا ہے میں رات کو لاہور تھا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا ہے میں تو پشاور تھا، تو ہوتے کہاں ہیں؟ تو اگر ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے، تو اسی طرح قبروں میں بھی اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہو ہی جائے گا، اللہ معاف کرے، اور اگر کسی پہ رحمت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا کر کے واپس کروں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا؟ یہاں بھی معاملہ یقین کرنے کا ہے۔ قوم کو یقین آ جائے نا کہ ڈبل ہو جائیں گے تو ساری قوم لٹ جاتی ہے۔ اگر اتنا یقین ہو جائے نا ڈبل ہو جائیں گے تو لٹ جاتی ہے، تو اگر یہ بھی یقین ہو جائے نا کہ 700 گنا ہو جائیں گے تو پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ قوم لٹنے کو تیار ہو سکتی ہے، لیکن وہاں لٹ کے برباد ہوتے ہیں۔ رب رسول کے رستے میں لٹیں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آباد فرما دے گا، اللہ آباد کر دے گا آنے والی نسلوں کو۔ تو میرے دوستو تھوڑا سا آگے جب ہم اس پارے میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں نا 2 چیزوں کے بارے میں اکثر ورگلاتا ہے۔ ایک تمہیں کہتا ہے کہ کنجوسی کرو، فقر تنگ دستی ہو جائے گی اگر خرچ کرو گے، اور دوسرا تمہیں کہتا ہے بے حیائی کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ 2 کام تم نے کرنے نہیں، نہ تم نے بخل کرنا ہے اور نہ تم نے بے حیائی کرنی ہے۔ اور پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے، عقل مندی بڑی حکمت ہے، زندگی دانائی سے گزارو۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے اللہ نے دانائی دی نا عقل، اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیر کثیر عطا کی۔ کام سارے ہی ہو جاتے ہیں پر جو عقل کے ذریعے کیا جائے نا، شیخ سعدی نے کہا تھا اگر تیرے پاس 1 من علم ہے نا تو 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے، پھر وہ علم آگے پہنچتا ہے۔ 10 من، 1 من شعور کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلایا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضور نے۔ ایک شخص نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی؟ نماز تو فرض عین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے، اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے۔
لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا، دانائی سے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے۔ حضور پڑھ لوں گا، فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا، کلمہ پڑھ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا، ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی۔ اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی، وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا۔ لہٰذا دانائی کے ساتھ گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا، دانائی سے چلے گا، دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی۔ تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے، جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے، اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں سے 6ٹھے رکوع میں سود کی حرمت بیان کی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو کاروبار ہی ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا، شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں، انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، اس سے جان چھڑا لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طویل ترین آیت قرآن مجید کی، آیت نمبر 282، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دین کرنا ہے اسے لکھنا ہے۔ ایک لفظ سے نا مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے، وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے، جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ، تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں، اسے طے کریں، اچھے طریقے سے نوٹ کریں، تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے، مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا، حساب تو منشی دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، وہ کوئی بھی صلاحیت ہو، کوئی بھی قوت ہو، تو اس کو صحیح صحیح استعمال کریں امانت کو۔ پھر میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، وہ بڑی شاندار دعا ہے، ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرما، اور آخری لفظ یہ ہیں کہ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور اللہ ہم پہ رحم فرما، اس لیے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما۔ تو پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کے بالکل ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ہیں، کچھ آیات بالکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا، کھوٹ ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں۔ کچھ آیات بالکل واضح ہیں، کچھ کو سمجھنے کی ضرورت۔ تو 2 لوگ قرآن پڑھ کے فساد برپا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، واضح آیات کی طرف نہیں جاتے۔ ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یہ جو واضح آیات ہیں ان پر عمل نہیں کرتی، بلکہ کچھ ایسی آیات، کچھ ایسی باتیں جن کو بڑی گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لے کے آ جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ فلسفہ بیان کریں۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں پہلے ان پہ عمل کر لو نا، نمازیں 5 فرض ہیں وہ پہلے پڑھو نا، ماں باپ کی خدمت فرض ہے وہ کرو، حق سچ بولو، حلال روزی کھاؤ، جو ہے وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرو، تو یہ کام کرو نا، پھر آگے فلسفے میں بھی چلے جائیں گے، پھر منطق کی باتیں بھی چھیڑ لیں گے۔ تو جو واضح چیزیں ان پر تو عمل کر لیں،
وہ باریکیوں میں جانا، پہیلیاں جو ہے وہ بجھانا اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرنا، ان سے نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ پھر اسے آگے جا کے نا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیہ کریمہ کے اندر حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالی کی وہ پاک باز بندی ہیں جن کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بچہ دے گا نا تو میں وہ تیرے رستے میں دے دوں گی۔ یہ حضرت عمران علیہ السلام کی صاحبزادیاں جناب مریم اللہ کی ولیاں ہیں۔ عورت نبی ہو سکتی، یہ کیا ہیں؟ اللہ کی ولیہ۔ تو حضرت مریم جب وہ بچہ پیدا ہوا ان کی ماں نے منت مانگی تھی۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ 3 پارہ ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں آیت نمبر 34-35۔ اس سے آگے جب آپ چلیں گے تو یہ سارا مضمون سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا۔ تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو اب حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ تھی نا وہ ان کو لے گئی جناب زکریا علیہ السلام کے پاس، وہ ان کے خالو تھے۔ کہا میں نے منت مانگی تھی کہ میں بچہ ہوگا تو مسجد کے لیے وقف کروں گی، تو اللہ نے بچی دی ہے۔ تو حضرت زکریا نے جناب مریم کے لیے اوپر چھت پہ ایک محراب بنا دیا، وہ محراب کے اندر رہتی تھی، وہاں عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا آپ کے خالو بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے، کھانے پینے کا خیال کرتے۔ بڑی خاص بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ جب سے پہلا سپارہ ہم نے شروع کیا نا تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ عقیدہ آ جاتا ہے جس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قائم رکھا ہوا ہے۔ ذرا دیکھیں یہاں بھی بات کھول کے کیسے واضح آتی ہے۔ حضرت جناب مریم جب جوان ہو گئیں تو حضرت زکریا ایک دن اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، موسم بھی نہیں ہے اور وہ پھل موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، پوچھنے لگے حضرت زکریا یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں۔ اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جب رب کسی کو رزق دیتا ہے تو پھر بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب دیکھا نا کہ اللہ کی ولیہ کو اللہ نے بے موسم پھل دے دیے ہیں تو خیال آیا کہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے اور دیتا ہے اپنے کرم سے تو اپنے نبی کو بھی تو بغیر موسم کی اولاد دے ہی سکتا ہے نا۔ اب موسم تو گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، لیکن وہاں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے دعا مانگی، رب نے قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کو عطا فرمائے۔ تو اگر ولیہ کی محراب کے پاس کھڑے ہو کہ اللہ کے نبی دعا مانگے تو رب قبول فرماتا ہے، تو ہم داتا علی اجمیری کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو، ہم غوث اعظم جیلانی کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کی مزار پہ جاتا ہوں اور قریبی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے ان کے مزار پہ دعا مانگتا ہوں، اللہ میری ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو بھائی یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے نا، ان کو تو کھول کے دیکھو نا، کوئی اور معنی اس آیت کا، کوئی اور تفسیر، کوئی اور مفہوم۔ حضرت زکریا اس کے علاوہ بھی تو دعا مانگ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے جناب مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو دعا مانگی، بغیر موسم کے پھل دیکھے۔ اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ولیہ کے پاس دیکھے تو ولیوں والا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر وہ نبی ہوتی تو لوگوں نے فٹافٹ کہہ دینا یہ تو نبیوں کی بات ہے۔ تو میرے بھائی اگر کسی کو بغیر موسم کا پھل چاہیے تو کسی ولی اللہ کے پاس جائے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے، رب بے موسم پھل بھی عطا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے نہیں آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب مریم کو بغیر شادی کے بیٹا بھی عطا کیا، اور بیٹا بھی وہ عطا کیا کہ جو اللہ کے نبی ہیں، اور بیٹا بھی وہ دیا جنہوں نے پنگھوڑے میں باتیں کرنی شروع کر۔ یہ میری خواہش ہے کہ یہ آیتیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں، یہ آیت نمبر 39 اور 40، انہی پر میں بھی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی شان رب کریم نے بیان فرمائی، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ان کی شان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نا مٹی کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں، میں پھونک حضرت عیسیٰ مارتے ہیں، اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھونک کس نے ماری؟ اڑایا کس نے؟ وہ اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔
حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے، اڑنے لگتی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تندرست کرتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، لا علاج کوڑوں کو، اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں، کرتا اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوں۔ اور اسی آیت میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھر میں چھوڑ کے آتے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک ماریں تو رب اس میں جان پیدا کر دے، مردے میں جان بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ مادرزاد اندھ اور کوڑوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ بھی زندہ کرتے ہیں اس کی اذن سے، جو کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جو چھوڑ کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا، اور بات بڑی اعلیٰ، فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھونک مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں میرے نبی تو ایک نظر دیکھ لیں تو مردہ دل کو زندہ کر دیا کرتے، مردہ دل۔ اور پھر ایک حدیث سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کے اندر یہ طاقت ہے تو میرے محبوب کے غلاموں میں بھی بڑی طاقت ہے۔ حضرت آصف بن برخی اگر تخت لا سکتے ہیں تو غوث اعظم بھی بیڑی اوپر اٹھا لیتے۔ اس لیے عقیدہ اور نظریہ قرآن ہے، حدیث ہے۔ ہم چونکہ پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، تو لوگ ہمیں فٹافٹ، آپ یقین کریں بڑے صاف ستھرے انداز میں لوگ آ کے کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ کدھر سے آ گیا۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن میں نہ ہو ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے عقائد اور نظریات وہ ہیں جو رب کریم نے خود قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ کسی عالم نے کہہ دیا ہے تو آپ اس طرح کر کے اس کا غلط مفہوم نہ لیں۔ کسی قاری صاحب نے، اور قاری صاحب کو شوق کوئی نہیں ہوتا پیسے اکٹھے کرنے کا، وہ تو کمیٹی والے کہتے ہیں نہ اکٹھے کیے تو چھٹی کرا دینی ہے، اس لیے وہ اکٹھے کر لیتے ہیں بیچارے کئی دفعہ اسپیکر کھول کے۔ تو اب وہ جو سن رہا ہے اس کا بھی پریشر بڑا ہوا ہے، کہتا ہے ساؤنڈ نہیں دیتا پہ بہن۔ تو بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل میں بھی برکت کرے، اللہ تیرے مال میں بھی۔ یعنی جب بھی تمہیں کوئی ہدیہ دے تو اس کے مال کے لیے بھی دعا کرو اور اس کی اولاد کے لیے بھی دعا کرو، یہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے۔ قرض ایک صحابی پہ بڑا چڑھ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے قرضہ بڑا چڑھ گیا، فرمانے لگے تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو ہمیں نبی پاک نے سکھائی ہے؟ فرمایا اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تمہارے قرضے کا بندوبست فرما دے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں، یاد کرنی پڑتی ہیں، اور ہم ہیں تعویذ پہ لگے ہوئے کہ کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ باندھ لوں۔ دعا سکھائی نبی پاک نے، کیا فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے کفایت کرنے والا رزق عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کر، مجھے اپنا محتاج۔ فرمایا یہ دعا پڑھو ادائے قرض کے لیے، ادائے قرض کے لیے یہ دعا پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو تمہیں اللہ اس سے نجات عطا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غصے کی دعا بھی بتائی ہے۔ ویسے میرے خیال میں لوگوں کو غصہ نہیں آتا، آج کل غصہ نہیں آتا، لوگوں میں تکبر آ گیا ہے، اپنے سے چھوٹے پہ غصہ آتا ہے، اپنے سے تگڑے پہ کیوں نہیں آتا؟ جس آدمی نے گلی پہ خیرات مانگنے والے پہ غصہ کیا وہ ایس ایچ او صاحب پہ کیوں نہیں کرتا؟ غصہ تو غصہ ہے نا، سب پہ ہونا چاہیے، لیکن بڑا سمجھدار غصہ ہے۔ غریب آدمی کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، امیر آتا ہے تو غصہ نکل جاتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں لوگوں کو غصہ، اگر تجھے غصہ آتا ہے تو مار دیوار کے ساتھ ٹکر تیرے غصے کی سمجھ آئے۔ یہ کس قسم کا غصہ ہے جو غریب پہ ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ تو خدا را خیال فرما، غریبوں کے حق میں بڑا غصہ، مجبوروں کے حق میں بڑا غصہ، ماتحتوں پر۔ اور اگر چودھری صاحب آ جائیں تو پھر بہانہ بنا لیتے ہیں، کہتے غصہ تو میں نے بڑا آیا سی، پھر میں کیا میرے گھر آیا ہے، پھر بہانہ بنا لیا۔ ایسے نہیں کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بخاری میں، فرمایا جب غصہ آئے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان، آتی ہے نا دعا ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، جب غصہ آئے تو یہ والی دعا پڑھ لیا کرو۔